بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، جس کو جتنی توفیق ہوئی اس نے تلاوت کی، باقی صدقات و خیرات کے اوپر جو ہے ہم نے عام دنوں کی بنسبت زیادہ توجہ کی، کوشش کی کہ اعمال صالحہ میں کثرت کی جائے، جس انداز میں بھی ہو اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو حاضر کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، چاہے وہ بدنی عبادت کی صورت میں ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، چند روزے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اپنی خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو بھی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو حکمت یہ بیان کی گئی کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارا نفس، تمہارا اندر جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس ایک مہینے کے کم و بیش ہم نے روزے رکھے، اور اس میں ہم نے اپنی خود احتسابی کے ذریعے سے یہ جاننا ہے کہ کیا ہم اس مقصد کو حاصل کر چکے ہیں کہ جو مقصد تھا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا پیر سید وجاہت حسین شاہ صاحب ہمدانی گورڑوی چشتی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں نعت شریف پیش کرنے کے لیے حافظ مصباح الدین الحسینی ضیائی صاحب۔ میں ضیائی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب روزوں کی فرضیت کی بات آئی تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ مقصدیت فرضیت یہ ہے، مقصد یہ بیان ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ضمن میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں کہ اب ہم روزے آلموسٹ پورے کرنے والے ہیں، یہ مہینہ اختتام کو ہونے والا ہے، تو یہ خود احتسابی کا عمل ہم نے کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین اسلام کی اشاعت کے لیے یوں ہی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اصل میں رمضان المبارک کا یہ جو ماہ مقدس ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ کا جو اسلوب ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، آمنو کا فرمایا ہے۔ اب لفظ آمنو، جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ذکر فرمایا ان کا، تو وہاں اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ان جملہ مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جہاں پر اہل ایمان کو لفظ ایمان کے ساتھ ذکر کیا، مخاطبین جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جن کی طرف روزے کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری اس میں سب سے جو لطف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ خطاب جو ہوتا ہے مخاطب سے جب کیا جاتا ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں، تو خطاب کے ان طریقوں میں سے دو طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب
کوئی بھی خطاب کرنے والا اپنے مخاطب سے خطاب کرتا ہے جی تو وہ دوران خطاب اس کا نام لے کر اس کو خطاب کرتا ہے. جی ایک یہ خطاب کا انداز ہے. جی اور دوسرا خطاب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مخاطب خطاب کرنے والا اپنے مخاطب کے ساتھ اس رشتے کا حوالہ ذکر کرے جو رشتہ ان دونوں کے مابین آپس میں ہے. اللہ اکبر. اب یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہیں. اگر نام لے کر خطاب کرنے والا اپنے مخاطب کا نام لے تو ایسی صورت کے اندر لطف ہے، جی لیکن اتنا لطف نہیں ہے. اللہ جیسا کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں، عام کلچر کے اندر، تو جب باپ اپنے بیٹے کا نام لے کر اسے پکارتا ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں بھی محبت کا پہلو ہے، جی لیکن جب وہی باپ 10 بندوں کے اندر اپنے بیٹے کا نام لینے کے بجائے اسے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، یعنی رشتے کا حوالہ دیتا ہے، جی تو اب اللہ اس میں جو پیار، محبت اور شفقت کا ایک پوشیدہ پہلو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. بیٹے کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا والد کتنی محبت کرتا ہے، میرے والدین کی محبت کی کیا انتہا ہے. تو جو سامعین ہوتے ہیں اس محفل کے اندر انہیں بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کس شدت کی محبت باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے. جی بالکل. تو اب یہاں پر اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اے علی پور کی زمین کے رہنے والوں جی یا پاکستان کے رہنے والوں یا کسی اور مقام کے رہنے والوں جی یا اے زید یا اے عمر، نام لے کر خطاب نہیں کیا. جی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ایک خاص تعلق ہے، جی اس ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ رشتہ کیا ہے جو ہر صاحب ایمان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اسی کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ. اے ایمان والو. جی اچھا، جب باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کہتا ہے، اس میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، تو اب یہ کہنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹا کہتا ہے محبت برے انداز کے اندر، تو یہ بتانا چاہتا ہے بیٹا اب اس کے بعد میں جو بات کہنے لگا ہوں یہ بات تمہارے لیے سراسر خیر اور بھلائی والی ہے، سبحان اللہ. اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. لہٰذا اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس محبت کے رشتے کا ذکر فرمایا، اور رشتے کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں. اب یہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کی فرضیت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے، اے اپنے خالق کو مالک کی یکتائی کا اقرار کرنے والو، جی اے اپنے خالق اور مالک کی وحدانیت کا اعلان کرنے والو، اور اے حسن ازل سے پیمانے وفا باندھنے والو، جی سبحان اللہ. اور اپنے مالک کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والو. جی جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو تم خدا کے بندے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا سب کچھ اس کی ذات کے لیے نثار ہے، تو پھر یہ جواب ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ مقصد بھی بتایا، روزے تم پر فرض کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہیں کسی تھکان کے اندر ڈال دیا جائے، یہ فقط بھوک پیاس کے اندر مبتلا کیے رکھے، بھوک پیاس مقصود ہو، فرمایا نہیں. کہا یہ ایسا ہے کہ صرف تم پر ہم نے یہ روزے فرض نہیں کیے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ اس دنیا پر گزرے ہیں، جی، اور ان میں سے جس نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، جی، جس نے ہماری یکتائی کا اقرار کیا ہے، جی، جس نے ہمارے ساتھ ہماری توحید کا اعلان کیا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے، تو ہم نے اس پر یہ روزے فرض کیے ہیں. تم سے پہلے بھی بھی فرض کیے روزے ہیں. فرض ہوتے رہے. اب پہلے لوگوں پر فرض ہوئے یا اس امت پر فرض ہوئے، مقصد کیا ہے؟ جی، اب یہ جو بنیادی بات ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے اشارہ واضح طور پر بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم
متقی بن جاؤ، جی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جی تو اصل میں روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، جی وہ خشیت ہے، وہ اور یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ظاہری جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جی تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ جی اب جو انسان کا باطن ہے، اس باطن کو سنوارنے کے لیے دراصل اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ جی اور اس کی حکمت کو اگر آپ دیکھیں، ایک مشہور حدیث شریف ہے جی جو مشکات شریف کے اندر کتاب النکاح کے شروع میں پڑھائی جاتی ہے۔ جی وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جی اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ اور آگے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جی فرمایا کہ جو شخص بھی نکاح کرے گا اس کی نگاہیں پاک ہو جائیں گی، اور اسی طرح وہ کیا ہے، شرمگاہ جو ہے اس کی وہ بھی محفوظ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ جی یعنی اس چیز سے بھی وہ بچ جائے گا۔ جی آگے فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، اللہ اور فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، یہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر نکاح کے ذریعے سے بھی مقصد کیا ہے؟ تزکیہ۔ جی اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اللہ اور روزے رکھنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ یہ روزے کیا ہیں؟ ڈال ہیں، ان کے ذریعے سے اس کا نفس مغلوب ہو جائے گا۔ جب نفس مغلوب ہو جائے گا تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس طرح تزکیہ نفس ہوتا جائے گا۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب، یہ اب چونکہ آخری ایام ہیں ماہ رمضان المبارک کے، تو انسان سوچتا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے روزے بھی رکھے، صدقات و خیرات بھی کیے، عبادات بھی کی، جتنا جس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن آخر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو مقصد تھا اس کو ہم نے پایا ہے کہ نہیں، وہ جو اندر کی طہارت کا جو حصول ہے وہ ہمیں ملا ہے یا نہیں، یہ ایک بندے کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں پر ذکر فرمایا، میں اسی پر بات دوبارہ کروں گا، جی اسی سے ہمارے اس مسئلے کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ یہاں پر تقوی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جی اگر آپ دیکھیں دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، جی مثال کے طور پر نماز کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، آگے جا کے یہی لفظ تتقون ذکر فرمایا گیا۔ جی ایسے ہی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جی اور ایسے ہی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، جی اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جی یہ ذکر کرنے کے بعد آگے جا کر لفظ تقوی کا استعمال فرمایا۔ جی یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کے اندر جو مین کردار ہے وہ تقوی کا مقصد ہے وہ تقوی۔ جی اب جب تمام عبادات کا مدار تقوی پر ہے تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے تقوی کہتے کسے ہیں، جی تقوی کیا چیز ہے۔ اس کی رہنمائی نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مبارک فرمان کے ساتھ واضح فرمائی۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، مجمع کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے قلب مبارک کی طرف، دل مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، اللہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب جس شخص کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اگر اس نے روزے، واقعہ ہی جس طرح روزے رکھنے کا حکم ہے تو ان کا جو مقصد بتایا گیا کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو جب تقوی حاصل ہوگا تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں؟ جی تو اس کا بالکل آسان حل ہے، بندے کو بالکل معلوم ہوگا جب وہ تقوی کے مقام پر پہنچے گا اس کا جو باطن ہے یہ سنور جائے گا، اللہ اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، تصفیہ قلب بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں خاصیتیں اس کے اندر آ جائیں گی، اس کے اندر ایک قوت آ جائے گی، جی ایک خلش پیدا ہو جائے گی۔ جی وہ خلش کون سی ہوگی؟ جی جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز
کروائے گی سبحان اور اسی طرح جو نیکی اور بدی کے درمیان فرق اور امتیاز کرے گی۔ اور مختصراً جو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے اگر بندے کو یہ خیال آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو یہ ایک تقوی کا مقام ہے اور یہ اس کا سٹیج ہے۔ وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْهَا، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان کی زندگی اتنی سنور جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کسی شخص پر اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے مد مقابل آتا ہے تو وہ اپنے مد مقابل آنے والے کو کہتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيْكَ يَدَنِ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ، اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، مجھے قتل کرے گا، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی تنہائی اتنی پاک ہو جائے گی کہ اگر کوئی حسن و جمال کی ملکہ اسے اپنی حسن کی طرف دعوت بھی پیش کرے تو ایک جوان رانا جو جوانی کے عالم کے اندر ہو تو اس وقت وہ اس ملکہ حسن کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، تو وہ کہے گی ہئی تلک، اس کی تنہائی بھی اتنی پاک ہوگی، یہ کہے گا معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اپنی نعمت۔ رب کے جلووں میں گم ہو جائے، رب کے جلووں میں دنیا کا جو حسن ہے اس کو وہ خیرہ اس کی آنکھ کو نہیں کرتا۔ بالکل وہ سے بڑی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں شاہ صاحب۔ چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ حافظ مصباح الدین حسینی ضیائی صاحب موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، اور یہ طور سے کہتی گئے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی گئے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی،
جیسے میرے سرکار ہیں، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت انداز میں حافظ مصباح الدین حسینی ضیائی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، یہ بات تو ہو گئی کہ انسان اپنا محاسبہ جو ہے وہ اس انداز میں کرے اور اس کو پتہ چلے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو پھر تو اس کو روزوں کا فائدہ ہے اور وہ سمجھ لے کہ اس کے روزے عند اللہ مقبول ہو چکے ہیں۔ پھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر جو جبریل امین نے ان کے خلاف دعا فرمائی اور سرکار نے اس پہ آمین کہا، تو ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش جو ہے وہ اپنے رب سے نہ کروائے، تو وہ اس کی ہلاکت کی دعا جبریل امین کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق آخر میں ہمارے سامعین کو کچھ ضرور بتائیں۔ دیکھیں جی، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب واضح الفاظ کے اندر اس بات کو بیان کر دیا ہے، جی، اب رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے اندر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو۔ اب اس میں ایک تو والدین کے نافرمان کے حوالے سے فرمایا، جی، اور دوسرا فرمایا کہ جس کے سامنے میری ذات پر درود پڑھا جائے جی، اور وہ میرا نام سن کر درود مجھ پر نہ بھیجے جی، تو وہ بھی ہلاک ہو۔ اور اسی طرح تیسرا جو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ پائے جی، تو اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اب مغفرت کروانے کے اسباب ہیں۔ جی، مجھے یہاں پر ایک قول اپنے جد امجد حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یاد آیا، میں اسے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جی، یہ خیال ہے کہ وہ صرف عبادات کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، اللہ اکبر، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کتنے لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو دل زخمی ہوتے ہیں جی، اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، جی، اس سے انسان کے دل پر ایک سیاہی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح بھی پڑھتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، باقی کام بھی کرتا رہے، اللہ، لیکن یہ جو دل کی سیاہی اس میں آ چکی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اللہ اکبر، جب تک کہ اپنے اس فعل سے وہ باز نہیں آئے گا۔ جی، یہ قول ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف بخشش نماز سے نہیں ہے، جی، صرف یعنی حقوق العباد جی کا بھی ساتھ پورا کرنا ان کا بھی ضروری ہے، پورا کرنا ضروری کیونکہ ہے۔ رمضان المبارک میں حقوق اللہ کی طرف تو متوجہ ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ثواب جی، کے بڑھنے کا بھی ہمیں معاملہ کا بتایا جی، گیا تو زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور حقوق العباد جو ہے اس کے بیچ کہیں رہ نہ جائیں۔ رہ نہ جائیں۔ اب دیکھیں نا کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، جی، اب اسے تقوی حاصل ہوتا ہے، جی، تقوی حاصل ہو کر اس کی اندر کی صلاحیتیں جب بیدار ہوتی ہیں، اسے یہ خیال آتا ہے روزہ رکھنے کے بعد جی، جب میں اپنی حلال بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جی، تو کیا میں کسی غیر محرم کو دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اسی طرح میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے ہوئے حلال رزق سے نہیں کھا سکتا صبح سے لے کر شام تک، تو کیا میں کسی کے حق پر
ڈاکہ ڈال سکتا ہوں۔ اللہ تو یہ صلاحیتیں اس کے اندر بیدار ہوتی ہیں، اسے سمجھ آتی ہے۔ اب یہ حق ہے نا، حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا، حقوق العباد، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ تو اب بخشش کے بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک تو نیک اعمال کرتا رہے حقوق اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے سامعین کے ذوق سماعت کے لیے ایک واقعہ مختصر سا ذکر کرتا ہوں کہ حقوق العباد کیسی چیز ہے اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر بخشش عطا فرماتا ہے۔ مقصد کیا ہے رمضان سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ تو بخشش کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، مختصر سا عمل ہے۔ ایک صحابی تھے، 3 روز تک وہ سرکار کی برگاہ عالیہ کے اندر آئے، اللہ اکبر۔ اور پہلے دن جب آئے سرکار نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر وہ صحابی آئے تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو میرے صحابی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا دن آیا، وہ صحابی آئے، سرکار نے پھر فرمایا جو میرے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو میرے صحابی کو دیکھ لے۔ جی۔ اب جو ہے وہ اس صحابی کو صحابہ کرام نے دیکھا۔ اب صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے، ان کو یہ تجسس پیدا ہوا کہ 3 دن یہ آیا ہے، سرکار نے اس کو جنتی فرمایا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی۔ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ جی۔ اب انہوں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ اس کے گھر جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا یہ سے کون سے خاص اعمال سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے 3 روز سرکار نے اس کو جنتی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے اس صحابی کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا، بظاہر تو کوئی عمل ایسا معلوم نہ ہوا اسے جو خاص ہو۔ پھر اس نے یہ کیا کہ ایک دن اس کے گھر گیا، جی۔ اور گھر جا کر اس صحابی نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، گھر والوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا ہے، تو میں آپ کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی بات ان کے سامنے ذکر کی، میں چاہتا ہوں کہ چند دن میں آپ کے گھر رہوں، جی۔ آپ کا مہمان رہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب پہلے دن وہ رہے، رات کو جب کھانا کھانے کے بعد وہ صحابی ان کو سلا کر چلے جاتے تو یہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے، یہ دیکھتے رہتے کہ اب یہ کون سا عمل کرے گا۔ جی۔ وہ دیکھتے کہ وہ جا کر عشاء کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد آرام سے سو جاتے، جی۔ اور یہ دیکھتے رہتے شاید تہجد پڑھے، کوئی اور کام کرے، کچھ بھی نہیں۔ صبح اپنے معمول کے مطابق وہ صحابی اٹھ جاتے۔ جی۔ دوسرا دن آیا، پھر رات کو انہوں نے اسی طرح دیکھا کہ کون سا خاص عمل کرتے، پھر اپنی روٹین کے مطابق وہ صحابی نماز عشاء پڑھتے اور اس کے بعد سو جاتے۔ 3 دن اس طرح ہوا۔ چوتھے دن یہ صحابی جو اس تجسس میں گئے تھے کہ میں اس کے کسی نیک عمل کو دیکھوں جس کی وجہ سے اسے جنتی قرار دیا گیا، مجھے پتہ چل جائے، دیکھنے بعد کہتے ہیں آپ نے میری مہمان نوازی کی، شکریہ، اب میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں جا رہے ہو؟ 1-2 دن اور بھی یہاں ٹھہر جاؤ۔ جی۔ تو کہنے لگے اصل میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا، وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ جی۔ انہوں نے پوچھا کس خاص مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ 3 مرتبہ سرکار نے آپ کو جنتی کہا، 3 دن میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے۔ جی۔ تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہماری طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ جی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا واقعی یہی بات ہے، میرا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے، البتہ میں یہ سمجھتا ہوں جس عمل کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی کہا ہے، جب رات کو میں بستر پہ لیٹتا ہوں اللہ اکبر۔ اس وقت میں دل کے اندر یہ خیال کرتا ہوں اور اپنے پاک پروردگار کی جانب متوجہ ہو کر کہتا ہوں اے اللہ، آج دن بھر جس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تکلیف دی ہے، میں نے ان سب کو تیری رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں بالکل یہی عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تجھے 3 دن جنتی کہا ہے۔ کہنے کا مطلب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جی، لیکن کتنے فائدے والی بات ہے۔ جی۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، اس طرح جب حقوق العباد کا تعلق رکھے گا، جی۔ ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھتا ہے، جی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ۔ وہ کسی کا دل دکھاتا ہے، جی۔ کسی کے مال پر وہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، جی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جتنے بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، جی۔ وہ ساری برائیاں وہ سر انجام دے رہا ہے۔ جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، اب اسے تزکیہ حاصل نہیں ہوا، تو اب خود بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مجھے روزہ رکھنے کے بعد وہ تقویٰ جسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ حاصل ہوا ہے
یا حاصل نہیں ہوا۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بتایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے کا جذبہ اور جستجو جب دل میں پیدا ہو جائے جس شخص کے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کو دل کا تقویٰ حاصل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔